ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران کی ابتدائی کلمات آپ کے سامنے کہے تھے، اور اس میں ایک یہ بات کی تھی کہ نصارہ کے شبہات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. ان کے شبہات میں سے پچھلے درس میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا، آج یہ دوسرے شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے. اور شبہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا. تو یہ ان کا شبہ تھا. اس کے جواب میں نے یہ بات اس وقت بھی بتائی تھی کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں اور کچھ آیات محکمات ہیں. تو جو محکمات آیات ہیں ان کا معنی اور مفہوم تو واضح ہے بالکل، اس میں تو کوئی اوپر نیچ ہو سکتی نہیں. اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ جتنے بھی قرآن کریم کے اندر احکام کے آیات ہے، یعنی یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اس میں رتی بر اوپر نیچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ محکم آیتیں ہیں. جو احکام ہیں محکمات، ٹھیک ہے. ہاں، اس کے علاوہ کچھ آیات ہیں متشابہات میں سے، جس کا معنی صحیح معنی اور مفہوم کا ہمیں پتہ نہ ہو، تو پھر ان کی تفسیر محکمات کی روشنی میں کی جائے گی. کہ محکمات کی روشنی میں اس طرح کہ کہیں ہم معنی کریں اور محکمات سے کوئی ٹکراؤ تو نہیں. اگر محکمات سے کوئی ٹکراؤ ہے تو پھر یہ معنی نہ کریں، وہ معنی کریں گے جو محکمات کے ساتھ جوڑ ہو. تو فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا ہے. منہ آیات محکمات، اور اس کتاب میں کچھ آیتیں ہیں جو محکم آیتیں ہیں، جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، جس میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی ہے، کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے معنی میں، ٹھیک ہے. تو وہ محکم ہے. ہن ام الکتاب، یہ ام الکتاب اس لیے فرمایا کہ اگر عقائد کے باب میں وہ محکمات پہ عقیدہ بنا لیا جائے گا، محکمات کی، ٹھیک ہے. یہ ام الکتاب یہی کتاب کے اصل ہیں، اصل جو اوریجنل کتاب کا اصل ہے وہ یہی محکمات ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسرے ان میں متشابہات ہیں. مثلا آپ کہیں گے بھئی متشابہات کون سے ہیں؟ تو ید اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اب ید اللہ قرآن میں کہا گیا، لیکن وہ ہاتھ کس طرح ہے، کیسا ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کما یلیق بشانہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ کہیں کہ اس طرح ہاتھ ہے جیسے ہمارے اور آپ کے ہاتھ ہے. تو اس میں بندہ گمراہ کفر تک پہنچ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی گنجائش، بس اللہ نے فرمایا ید اللہ کما یلیق بشانی، جیسے اس کے شان کے لائق ہے اس طرح، ٹھیک ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ٹھیک ہے، یہ متشابہات ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ خواہ اس کی تفصیل میں پڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پارسی کا ایک ہے نا مقولہ ہے، کیا کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد۔ کمال یہ ہے کہ ایسی ان آیات کے متعلق بندہ کہے معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، ٹھیک ہے، مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مجھے کچھ نہیں معلوم اس کے متعلق، بس جیسے ہیں اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ تو فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسرے ان میں متشابہات ہیں، جیسے غائب چیزیں ہیں جو ہم سے غائب ہیں، جنت و جہنم کا ذکر ہے، اب کیسے ہوگا اس کی پوری مکمل کیفیت میں معلوم کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، لیکن اگر ذکر نہ کرتے تو پھر امتحان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جہنم کا ذکر کیا اللہ نے اور جنت کا ذکر کیا اللہ نے، جنت کا ذکر کیا کہ آپ خوش بھی تو ہو جائیں کہ دنیا میں جتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، دنیا میں جتنی ٹھوکریں لگ رہی ہیں، آخر میں موت کے بعد کل قیامت والے دن جنت، اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ اور جہنم کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں جو نافرمانیاں کرتی ہیں اتنا تو انہیں بھی ڈر ہو جائے کہ بھائی ایک دن میں نے مرنا ہے، اور جہنم پھر اللہ نے میرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ ڈر تو صرف یہ خوف تو ہونا، لیکن مکمل کیفیت کی کیا معاملہ ہوگا، کیا ہوگا، وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا سبع سماوات، 7 آسمانیں، ٹھیک ہے، یہ متشابہات کا ذکر کر رہا ہوں، سارے یہ آیات ہیں۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فرمایا بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، ٹھیک ہے نا، زیغن، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ اتباع کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہے نا، کجروی ہے، وہ محکمات کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ تو واضح مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے، کہ یہ شرک ہے، یہ چیز، یہ کفر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ توحید ہے، یہ وحدانیت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ متشابہات جن کا معنی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ متشابہات کی پیچھے چلتے ہیں، اور کس لیے چلتے ہیں، ابتغاء الفتنة، اس لیے متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، ابتغاء الفتنة، تاکہ معاشرے میں فتنہ برپا ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ فتنہ نکل جائے، کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، بس ماحول خراب ہو جائے۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور یا فتنہ کے لیے نہ بھی پڑے ہوں تو اس کی اصل حقیقت کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کا مراد اور اصل معنی کوئی نہیں جانتا ہے، الا اللہ، اس کی اصل مراد کوئی نہیں جانتے ہیں مگر اللہ جانتا ہے۔ الا اللہ، یہ یہاں پہ الا اللہ کے آگے اگر قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں تو میم ہے، مطلب وقف لازم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کہ کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، اور جو راسخ فی العلم لوگ ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارا تو بھائی جی اس پر کیا ہے، ایمان ہے، کل من عند ربنا، یہ سارا کا سارا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو وقف اگر کریں تو معنی کریں گے کہ جو راسخ فی العلم ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جن کو اللہ نے علم سے نوازا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی
ہم تو جیسے بھی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب اللہ کی جانب سے۔ لیکن اب کچھ علماء کہتے وقف نہیں ہے تو پھر معنی کرتے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی مراد نہیں جانتے ہیں مگر اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور راسخ فی العلم لوگ جانتے ہیں، وہ کچھ جانتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جن کے پاس پختہ علم ہے تو وہ جانتے ہیں۔ اور یقولون، اور ساتھ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر کون؟ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جن کے اندر کچھ عقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نصیحت حاصل کرتے۔ آگے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ بچا دے ہمارے دلوں کو ٹھیڑا ہونے سے بچا دے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے اسے سیدھا کر دیا ہے، یعنی سیدھا کرنے کے بعد اسے ٹیڑھا ہونے سے محفوظ رکھ اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ٹیڑھا ہو جائے نا، یہ ٹیڑھا ہی ہوتا ہے نا کہ متشابہات میں گھسے رہتے ہیں، اور آج کل تو آپ دیکھ لیں یہ بڑے اسی کے پیچھے ہوتے ہیں مشرک، اس کی عادت ہی یہ بنی ہوئی ہے کہ بھائی میں ایسا کوئی موقع معنی مل جائے، ایسا کوئی لفظ مل جائے جس سے میں اپنی من پسند معنی کر کے لوگوں کو کیا کر دوں، گمراہ کر دوں۔ اور آپ آیا دن سنتے ہیں محکمات کو اٹھا کر اس کے معنی اپنی طرف سے معنی کرتے ہیں کہ بھائی لوگ کسی طرح گمراہ ہو جائیں، اس لیے تو میں معنی کرتا ہوں۔ امام راضی نے جو معنی کیا، دوبارہ پیچھے جائیں، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بہرحال وہ لوگ فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجروی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، ابتغاء الفتنتی، اس لیے کہ فتنہ برپا ہو جائے، وابتغاء تأویلہ، اور غلط تعویل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، غلط معنی حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ امام راضی رحمہ اللہ نے معنی کیا، تو یہ اس کے پیچھے پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، محکمات کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا اے اللہ بچا دے ہمارے دلوں کو ٹھیڑا ہونے سے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کی کہ تو نے اسے سیدھا کیا ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، ہدایت دی تو نے، ٹھیک ہے نا، اب وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں ہبا کر دے، عطا کر دے اپنی طرف سے رحمت۔ اب عربی میں کہتے ہیں العطیۃ بلا عوض والغرض، یعنی ایسا عطیہ جس کے بدلے میں کوئی عوض نہ لیا جائے اور کوئی غرض اس میں نہ ہو دینے کے۔ بات کوئی غرض ہوتے بندے گا میں کوئی چیز دے رہا ہوں، میرا کوئی چند اغراض ہوں گے، نہیں، کوئی غرض نہ ہو اور کوئی عوض بھی نہ لے، اور میں ماسٹر صاحب کو کوئی چیز عطیہ کر دوں۔ اب بار بار اس قسم کی اچھی چیزوں کو عطیہ کرنے والے کو، بار بار عطیہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہاب کہتے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا اے اللہ اب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے، انک انت الوہاب، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تو کیا ہے؟ تو وہاب ہے، ہبہ کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ربنا لا انک، اے ہمارے رب بے شک تو یہ جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، سارے لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن سب نے اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہے، سب نے جس دن لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اس دن سے ڈرو، تو سب کو اللہ جمع کرے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک جامع الناس، اے اللہ تو ہی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، جس دن کوئی شک نہیں، جس دن میں، اس دن جمع کرنے والا ہے۔
ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں، جو وعدہ کیا ہے وہ بجا لائے گا، جو وعدہ کیا ہے وہ کیا کرے گا، وہ پورا کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔